دوستو یہ سندھ ایک ایسی دھرتی ہے جہاں پر کچھ بھی کرو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. 1 روپیہ 5 روپے 50 روپے 50 لاکھ روپے کروڑ روپے ارب روپے کھا جاؤ, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا بہت سخی گورنمنٹ ہے, اور سندھ گورنمنٹ احتساب سے بالا تر ہے اور نہ احتساب چاہتی ہے کسی کا. آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ محکمہ صحت میں سانپ کاٹنے کی ویکسین ہے, اینٹی سنیک وینم ویکسین, اس کو 2012 میں بنانے کی تیاری کی. 2024 تک وہ محکمہ صحت نہیں بنا سکا. اس کے لیے 3 ارب 80 کروڑ روپے رکھے گئے. 1 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہو گئے 12 سال میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ کوئی ویکسین بنی ہی نہیں. آپ دیکھتے ہو کہ اتنا کمپیٹنٹ کام کسی اور صوبے میں ہو سکتا ہے, کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے. اتنا شاندار کام کہ آپ کام کچھ بھی نہ کریں اور 1 ارب 70 کروڑ کھا جائیں, اور آپ سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں, پوچھ گچھ بھی نہیں, احتساب بھی نہیں, انکوائری بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ایسا صوبہ, فرسٹ کلاس صوبہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. یہ فقط سندھ صوبہ ہے, اس کی حکومت ہے. 2008 سے شہیدوں کی حکومت ہے اور جمہوری دوستوں کی حکومت ہے. باقی کو تو جمہوری سمجھتے ہی نہیں ہیں, صرف خود کو سمجھتے ہیں. تو ان جمہوری بھائیوں نے محکمہ صحت میں سانپ کاٹنے کی ویکسین تیار کروانے کی کوشش کی, کیونکہ 1 سال کے اندر 57,000 لوگ جو ہیں وہ سانپ کاٹنے کی وجہ سے کا شکار ہوتے ہیں, اور سانپ ان کو کاٹتے ہیں. تھرپارکر میں, کاچھو میں, کوہستان میں, اچھڑو تھر میں اور صوبے کے تمام اضلاع میں. لیکن یہ وہ ایرڈ زون ہے تو وہاں پر گرمیوں میں سانپ بہت نکلتے ہیں اور تو لوگوں کو بہت کاٹتے ہیں, اور وہاں پر لوگوں کی سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے. آپ اندازہ کریں اس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ آپ کو میں بتاؤں تو 3 ارب 80 کروڑ روپے منظور کیے گئے, اور اس میں سے 1 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے. ویکسین نہیں بنی, یعنی 12 سے لے کے 23 تک ویکسین نہیں بنی. محکمہ صحت اس میں ناکام ہو گیا, لیکن پیسے خرچ ہو گئے, 1 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہو گئے. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ محکمہ صحت سے کام نہیں چلے گا, تو یہ محکمہ لائیو اسٹاک کو یہ پروجیکٹ دیا جائے, وہ ویکسین بنائے. پھر وہ محکمہ لائیو اسٹاک کو ان لوگوں نے 35 کروڑ روپے دیے کہ بھئی یہ آپ مہربانی کریں, یہ آپ ہمیں بنا کے دیں. 2024 کو ان کو پروجیکٹ دیا ہے, 2025 چل رہا ہے, ابھی تک ان لوگوں نے بھی نہیں بنائی ہے. ان لوگوں نے بھی 30 کروڑ کا ٹینڈر دے دیا ہے, اور باہر سے مشینیں بھی آئیں گی, گھوڑے بھی آئیں گے, اور جو ادویات اور کیمیکلز چاہیے وہ بھی آئیں گے, وہ باہر سے آئیں گے. اس کے لیے ان لوگوں نے ٹینڈر کر دیا ہے 30 کروڑ کا. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ ادھر کیا ہوتا ہے, کہ وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہے سندھ میں زبردست قسم کی جمہوری حکومت اور اس کے شاندار کام, اور یہ محکمہ ثقافت ہے. یہ بات پتہ ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بات ہے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. آڈیٹر جنرل نے جب ان کو آڈٹ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو 1 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہو گئے. ویکسین جو ہے نا اینٹی سنیک ویکسین جو ہے نا وہ بنی ہی نہیں. تو پوچھ گاچھ کے بعد پتہ چلا وہ اب سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ آیا ہے, اور اب یہ صورتحال ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے. جمہوری حکومت ہے, عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی حکومت ہے, سب کو پتہ ہے جمہوری حکومت ہے, اس پر کون الزام لگائے گا؟ یہ خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ اسمبلی کی ہے. اس میں نثار کھڑو صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں, اور وہ اس کی صدارت میں اجلاس ہوا. اس میں یہ انکشاف ہوا کہ 1 ارب 70 کروڑ روپے بھائی لوگ محکمہ صحت کھا گیا ہے, اور ان لوگوں نے ویکسین 12 سال میں نہیں بنائی. یہ معاملہ اب لائیو اسٹاک ہو گیا ہے. ان لوگوں نے 30 کروڑ کا ٹینڈر دے دیا ہے, ان کو 35 کروڑ جاری ہوئے, 30 کروڑ کا ان لوگوں نے ٹینڈر دے دیا ہے. اس میں گھوڑے بھی خریدے جائیں گے, کیمیکل مشینری اور جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور ادھر ایک اور بات بھی ہوئی لائیو اسٹاک کے حوالے سے, تو لائیو اسٹاک سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ جانور جو ہے مر رہے ہیں, آپ لوگ ان کی بیماریوں کے بچاؤ کوئی ویکسین آپ کے پاس نہیں ہے, کیوں تیار نہیں کی ہے؟
تو ادھر بھی پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جانوروں کو تحفظ کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینز جو تیار کرنی تھی وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہیں، جس وجہ سے ان بیماریوں میں جانور جو ہیں وہ 70% جانور جو ہیں ان بیماریوں میں مر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو مال بند لوگ جو ہیں ان کو بہت بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی ہماری جمہوری حکومت کا فرسٹ کلاس کارکردگی، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ قوانین بھی ایسے بن رہے ہیں قومی اسمبلی میں، سینیٹ میں سے، پارلیمنٹ میں سے، کہ بھائی جو بھی کرو پوچھ گچھ نہیں ہے تا حیات۔ تو اب ہو سکتا ہے وفاق کے بعد صوبوں میں بھی اس قسم کے قوانین بنے کہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کیبنٹ کے وزراء اور سیکریٹریز جو بھی کچھ کریں گے اپنے ٹرم میں، ان کے جب تک عہدوں پر ہیں تب تک ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اس قسم کا بھی قانون آ سکتا ہے صوبوں میں، کیونکہ وفاق میں آ گیا ہے تو صوبوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے نا۔ ہمیشہ اختیار وفاق سے صوبوں میں ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں، تو یہ اختیار تو اب ان بھائیوں کو بھی لینے چاہیے، کیونکہ نہیں تو پھر انکوائری ہوگی، پھر نیب ہوگی، پھر احتساب کے اور ادارے ہوں گے، اینٹی کرپشن ہوگی۔ لیکن یہاں تو بھائی یہ صورتحال ہے، اور ہم تو سادے لوگ ہیں، صحافی لوگ ہیں، چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہم اس پر لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈر کے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں کہ کہیں صاحب لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ہے جو صحت کی وزیر صاحبہ، وہ مسلسل دوسرا ٹرم ہے اس کو عذرا پیٹو صاحب کا، اور اس کے سیکریٹری جو ہے پہلے اس کے سیکریٹری اس کے شوہر بھی فضل اللہ پیٹو صاحب بھی رہے، اب جو ہے نا ریحان بلوچ صاحب ہیں، اور باقی آپ دیکھیں۔ یہ ہے سندھ کی گورنمنٹ کی زبردست شاندار کارکردگی، اور امید کرتے ہیں کہ ایسی کارکردگی سندھ حکومت اپنی جاری رکھے گی۔ جس طرح یہ ہیلتھ میں سنیک ویکسین وینم جو ہے تیار نہیں ہو سکی ہے، اس طرح اور بھی معاملات کو جب دیکھا جائے گا تو ادھر بھی سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون نہیں ہوگا۔ اور آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، پھر کسی اور ویلاگ میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔